تقلید حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفات شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں. بالکل، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کریں، نہیں سمجھتے تو نہ کریں. تقلید کا تو ہم نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کہا. دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے. بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا، یہ مطلب علی بھائی نے خود سے بیان کیا، تو اسے چھوڑ دو، وہ والا لے لو، تمہاری مرضی، جس طرح مرضی لو. ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی. حدیث میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف ایک شخص نے تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا. بریلوی حدیث جو صحیح ہے اس کو جواز بنا کے بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اسی وجہ سے تو اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے نہیں نہ پڑھتے. ہوں کیا کرو گے؟ مسئلہ تو ایک ہی ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں میں چائنا گیا نا تو میں نے ان سے کہا یار تم سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تسی بھی سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو. ہاں، اور حقیقت بات ہے. وہ کہتے ہیں جب میں پھر ایئرپورٹ آیا تو میں نے دیکھا واقعی یار ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں. انڈینز جتنے ہیں نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ، ان کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، جس طرح چائنیز کی ایک جیسی ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بھی ایک جیسی ہیں. تو جس طرح آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل حدیث جو ہے بد عقیدہ ہے، تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں. یہ آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں. ہمارے نزدیک تو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے بزرگوں کی کتابیں چھاپی، ان کا جھوٹا دفاع کیا، تو ہم تو انہیں بھی بد عقیدہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی برائی کا وبال انہی کے اوپر ہے. سیدنا عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں. صحیح بخاری 695. جو بلوائی آئے ہوئے تھے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ فتنوں کا امام اور بدعتی امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا. تو ان کی بد عقیدگی حضرت عثمان کے اوپر کھلی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. نماز میں ان کا ساتھ دو، باقی کاموں میں لگ رہو. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز. اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. جی اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے، لیکن وہ کفر کی ڈیفینیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے، اختلافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو، زبر زیر وہ غلط پڑھے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب لاجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ اہل حدیث تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرات بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے، اور تم اہل حدیث کے بارے میں یہی سمجھتے ہو. دیوبند تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تم دیوبند کے بارے میں یہی سمجھتے ہو. شیعہ کو تو چھوڑ دو، ان کو تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں، اس میں دو رائے ہو گئی ہیں، تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے. مثلاً یہ حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہیں نا. ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوا ہے نا. ہاں، اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں، جس طرح قادیانیوں نے کیا. قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی، کسی کی بھی، اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی تعویل کر لیتے ہیں. جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھیں، جو اجماعی مسائل ہیں نا، جس طرح اللہ ایک ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے، استواء علی العرش کے مسئلے کے اوپر، تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو اڈاپٹ کریں، دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، انہیں بھی غلطی لگی ہوئی ہے. اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی، لیکن غلطی لگ گئی.
تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو قرات کی غلطی ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے کوئی سورۃ الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے، تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں. لیکن جو باقی غلطیاں ہیں عقائد کی، ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا. یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوتی، عقیدے غلط ہوئے تھے. انجینئر صاحب کہتے ہیں جی شرک بھی کرتا ہوئے تھا. اور بھائی یہ جو شرک کی ڈیفینیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے. ہم نے ان کو سمجھانا ہے. اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھے، یہ طریقہ نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا ہے انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توہین بھی کر دی، اس کا بھی پھر نقصان ہوا. اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویت الایمان، لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دیے ہیں، انبیاء یا اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے. اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا، اس سے بھی زیادہ انبیاء. یہ تو نہیں ہے نا. انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے. تو وہ الفاظ کے چناؤ سے، تھوڑے سے چناؤ سے کتنا فرق. اب میں نے تو اس سے بھی بھاری جملہ بول دیا، لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن انہوں نے توہین میں اس جملہ بولا، وہ قرآن و سنت میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا. چمار سے زیادہ ذلیل، اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم ذلیل ہے اور یہ زیادہ ذلیل ہے. اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی.